اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے، اور سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کا دن مبارک ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن کیے جانے والے 2 ایسے عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ ان 2 اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو یقین جانیں کبھی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے رزق میں تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان 2 اعمال کرنے سے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان 2 اعمال کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ ہر جمعہ المبارک کے دن آپ یہ 2 عمل لازمی کر لیا کریں۔ اگر تو آپ کے اندر ہمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، تو آپ روزانہ یہ 2 عمل کر لیا کریں۔ چھوٹے سے عمل ہیں لیکن فائدے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور جب آپ ان اعمال کو جمعہ المبارک کے دن شروع کریں گے تو جمعے کی فضیلت کے متعلق تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل دن ہے۔ اور پھر اس دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی کہ اس گھڑی میں بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت کے آگے جو بھی حاجت پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اعمال شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ بہت بڑی چیز ہے، بندے کے لیے بہت بڑی ڈال ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ سالم بن ابی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صالحہ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی اور درخواست کی کہ آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ جاؤ، تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ شخص روزانہ لکڑی چننے جایا کرتا تھا، چنانچہ وہ اس روز بھی اس ارادے سے نکلا، اور اس روز اس کے ساتھ 2 چپاتیاں تھی، یعنی کہ 2 روٹیاں تھی۔ اس نے ایک کو کھا لیا اور دوسرے کو صدقہ کر دیا۔ غرض وہ گیا اور لکڑی چن کر شام کو صحیح سلامت واپس گھر لوٹ آیا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ وہ تو لکڑی چن کر صحیح سلامت لوٹ آیا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ انہوں نے اس شخص کو بلوایا اور اس سے دریافت کیا کہ تم نے آج کون سا عمل کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں آج لکڑی چننے نکلا تھا اور میرے پاس 2 روٹیاں تھی، میں نے ایک کو صدقہ کر دیا اور دوسری کو کھا لیا تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس لکڑی کے گٹھرے کو کھولو۔ لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک سیاہ سانپ کسی درخت کے تنے کی مانند پڑا ہوا تھا اور اپنا دانت لکڑی کے ایک موٹے تنے پر گاڑے ہوئے ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس عمل یعنی صدقے کی وجہ سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے صدقے کی۔ تو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ ضرور کرنا ہے، پھر دیکھیں یہ عمل آپ کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو 2 عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ تو ویسے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن
اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد ان دو اعمال کو کرتے ہیں تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ بہت سے علماء کرام نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قبولیت کی گڑی رکھی ہے وہ نماز عصر کے بعد کا وقت ہے، تو اس لیے آپ یہ دونوں اعمال نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ سب سے پہلا عمل ہے اللہم اغفر لی، ان کلمات کا عمل ہے۔ اب ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گویا کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، پس میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اور توبہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گار بندے کی توبہ پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک پریشان حال مسافر جس کی سواری ریگستان میں گم ہو جائے اور اچانک اسے سواری مل جائے تو اس شخص کو سواری ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن جو آپ نے پہلا عمل کرنا ہے وہ ہے اللہم اغفر لی۔ ان کلمات کی کم از کم آپ نے ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو ضرور پڑھنا ہے اور دل سے پڑھنا ہے، خالی زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب آپ دل سے ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت یقینی طور پر اپنے بندے کو معاف فرما دے گا۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو دوستو، جمعۃ المبارک کے دن پہلا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کلمات کی ایک تسبیح لازمی پڑھنی ہے اور پڑھنی بھی نماز عصر کے بعد ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے سورۃ اخلاص کا عمل۔ اب سورۃ اخلاص کی فضیلت بھی میں آپ کو بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کو نازل کیا۔ جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا کھاتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، کیا پہنتا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص کو نازل فرمایا اور اس سورت میں فرمایا کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اسے 1/4 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ اخلاص کی۔ تو سورۃ اخلاص ہر بندے کو زبانی یاد ہے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی سورۃ اخلاص زبانی یاد ہوتی ہے۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن صرف اور صرف 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے، اور ان دونوں عمال کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ دونوں عمل جمعۃ المبارک کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔